أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها. دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص. ناظرین TR TV السلام علیکم. ناظرین ہمارے دوست ہیں محمد فاروق صاحب، انگلینڈ سے ہیں، اور انہوں نے کمنٹس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 4 سے 5 بار ایک ہی سوال کو دہرایا اور خواہش ظاہر کی کہ سورہ مزمل سے تسخیر سفلی کا وظیفہ بتایا جائے اور تسخیر خلق کا وظیفہ بتایا جائے. تو ان کی خواہش پر یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے. اور تسخیرات ایسی قوت رکھتی ہیں کہ جب آپ کو تسخیر کی قوت حاصل ہو جائے تو اب ہر چرند پرند درند وہ آپ کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں. اولیاء اللہ جب پہاڑوں میں غاروں میں چلہ کشی کرتے تھے انسانی آبادی سے دور، 10 سال 12 سال 14 سال 20 سال جب بھی چلہ کشی کرتے تھے، اب ان کو وہ روحانی تصرف حاصل ہو جاتا تھا. اب دنیا داروں میں جب وہ واپس آنے لگتے تھے تو پھر آخر میں وہ تسخیر خلق کا ایک چلہ ضرور کرتے تھے، جس کا چلہ جتنا مضبوط ہوتا ہے. آج ہزاروں سال ہو گئے اور کئی 100 سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں ان کو دنیا سے گزرے ہوئے، اور اتنی ہی بڑی تسخیرات آج ہم ان کے مزارات پر دیکھتے ہیں، ان کی چلہ گاہوں پر دیکھتے ہیں کہ جبکہ ان کا مزار کہیں ہے، چلہ گاہ کہیں ہے، تو وہاں پر بھی لوگ جا رہے ہیں. یہ تسخیر کا کمال ہوتا ہے. تو جس بزرگ کی جتنا مضبوط چلہ سے تسخیر ہوگی تو لوگوں کا ہجوم ان کے پاس اتنا ہی ہوگا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس ٹائم میں جب بر صغیر تھا، پاک و ہند تھا، تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ بہت سے غیر مسلم بھی رہتے تھے، تو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تسخیر کا وظیفہ ضرور کیا جاتا تھا کہ پھر وہ لوگ آئیں اپنے مسئلے مسائل لے کر، اور بزرگ پھر ان کے مسئلے مسائل تو اللہ پاک نے حل کر دینے ہیں، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے کافر جو کہ غیر مسلم ہوتے تھے. ان بزرگ کی کرامات سے ان کے جب مسئلے مسائل حل ہو جاتے تھے تو وہ خود بخود دائرہ اسلام میں. یہ دراصل تبلیغ کا ایک سلسلہ تھا اور ایک معرفت کا انداز ان بزرگ کو ملا ہوا ہوتا تھا، ایک تصرف حاصل ہوتا تھا. اتنی سخت ترین چلہ کشی اور اتنا عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ دنیا سے گئے ہوئے بھی پردہ کیے ہوئے انہیں کافی عرصہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کا آج تک نام اسی طرح سے زندہ جاوید ہے. تو یہ تسخیرات کا کمال ہے. تو آپ اگر اسی طرح سے جیسے کہ فاروق صاحب نے بتایا کہ میں تسخیر کا وظیفہ کرنا چاہتا ہوں اور سورہ مزمل سے ہو، سفلی تسخیرات ہوں یا حاضرات کرنا چاہوں تو وہ بھی اسی ایک ہی وظیفہ سے دونوں کام ہو جائیں، تو آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے چلا ہوں کہ آپ اس وظیفہ کو جب تک اپنے ساتھ جاری رکھیں گے تسخیر خلق رہے گی. جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو سمجھیں کہ وہ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے تو اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے آپ لوح مزمل اپنے پاس لازمی رکھیں، جو کہ آپ کو ہدیۃً ادارہ سے مل جائے گی. میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوگی، یہ لو آپ اپنے پاس رکھیں گے. اب اس کے بعد آپ نے فجر کے وقت میں سورہ مزمل کا ورد رکھنا ہے 7 بار فجر کی نماز کے بعد. تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں 6 رکعت والا جو طریقہ میرا ہے اور بہت پرانا ہے، اور اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں جو ہمیشہ میں بتاتا آیا ہوں کہ میرے علاوہ آپ کو کسی کتاب میں کسی جگہ نہیں ملے گا. اب یہ الگ بات ہے بہت سے لوگوں نے اس طریقہ کو اپلائی کیا اور آگے بھی بتا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ مزمل 7 بار ورد کیا. ظہر میں آپ اس کو بڑھائیں گے اور 8 بار. ہر نماز میں آپ اس کی تعداد کو بڑھاتے رہیں گے، ایک ایک کا اضافہ کرتے رہیں گے. 7 8 9 10 اور عشاء میں 11 بار. یہ ترتیب آپ رکھیں گے تو اور اس ترتیب کی برکت سے تسخیر خلق اتنی ہوگی
کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اب تسخیر خلق ہو اور ایسا شخص جو کہ تسخیر خلق چاہتا ہے اس کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوگا، لیکن تسخیر مال و دولت نہ ہو تو لوگوں کا ہجوم سے پھر وہ بندہ عاجز آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کریں تسخیر خلق کے ساتھ تسخیر مال و دولت ہو، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اچھی زندگی گزارنے کے لیے حلال اور وسیع رزق ہوگا تو اس تسخیر خلق کا فائدہ بھی ہے۔ اور اگر رزق نہ ہوگا اور آپ کے پاس مال و دولت نہ ہو تو اب آپ دیکھیں اس دنیا داری میں پھر آپ کیا کریں گے کہ بہت پریشان کن حالات سے پھر گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی جا بجا رزق کریم کا ذکر کیا ہے۔ رزق حلال الگ ہے، رزق کریم الگ ہے، رزق الگ ہے۔ رزق حلال وہ ہے جو کہ ایک مزدور صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے اور پھر وہ شام کو اپنی دھاڑی 600 700 800 لے کر جاتا ہے، یہ رزق حلال ہے اور بہت بڑا درجہ ہے اس کا۔ اور رزق کریم کیا ہے؟ رزق کریم یہ ہے کہ ایک شخص محنت کرتا ہے، کسی دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، 2-3 گھنٹہ وہ ڈیوٹی دیتا ہے اور اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے، قلم چلاتا ہے، اب وہ شام کو 7 8 10 ہزار لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ رزق کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزق کریم مانگیں اور اللہ تعالیٰ رزق حلال بھی سب کو دیں۔ تو یہ فاروق صاحب کی خواہش پر وظیفہ بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یا ایھا المزمل